بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے ان یکون المبیع اہلا لاستحقاق النفع بان یکون آدمیا فظہر ان قوله ولا نفع فیہ لأحد اراد به لأحد من العاقدین والمبیع المستحق حتى لو كان النفع للمبيع الذي لا يستحق النفع كشرط أن لا يبيع الدابة المعيبة لا يكون هذا الشرط مفسدا كشرط أن يقطعه البائع أو يخيطه قباء أو يحذوه نعلا أو يشركه أي يجعل للنعل شراكا. هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري. وصح في النعل استحسانا إنما يجوز في النعل للتعامل والقياس أنه لا يجوز أو يستخدمه شهرا أي يستخدمه البائع شهرا وهذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع أو يعتقه أو يدبره أو يكاتبه. هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمبيع وهو أهل لاستحقاق النفع. وبيع أمة إلا حملها عطف على شرط لا يقتضيه العقد والأصل أن كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يجوز استثناؤه من العقد فإنه من توابع الشيء فيكون داخلا في المبيع تبعا له فاستثناؤه من العقد شرط لا يقتضيه العقد فيكون مفسدا. وإلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعرف ذلك وقدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف والجزاز. القطاف جني الثمن عن الأشجار وكذا القطاف والجزاز جزاز قطع الصوف عن ظهر الغنم ويكفل إليها أي يجوز الكفالة إلى هذه الأوقات لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة. وصح إن نسقط الأجل قبل حلوله أي نسقط هذه الآجال المجهولة قبل حلولها ينقلب البيع صحيحا. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں جو مسئلہ مذکور ہے اس کا کچھ حصہ سابقہ ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں شرائط کی جو 4 قسمیں یہاں کتاب کے اندر مذکور ہیں وہ بھی ذکر کر دی تھیں۔ کیونکہ شرح کے اندر دوبارہ وہی چیزیں آ رہی ہیں تو اس لیے تفصیلاً ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، عبارت پڑھ کے ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی بات رہ جائے تو سابقہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ آخر کے اندر پھر میں جو شرط فاسد ہے اس کی جامع ترین تمام قیودات کے ساتھ ایک تعریف کر دوں گا جس سے انشاءاللہ اس سبق کا خلاصہ ہو جائے گا۔ أن يكون المبيع أهلا لاستحقاق النفع بأن يكون آدميا، یہ جو تیسری ہم نے صورت بتائی تھی کہ عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہو یا مبی کا نفع ہو، ایسا مبی جو اہل استحقاق میں سے ہو، اس کی تعریف ہے کہ ان یکون المبیع اہلا، کہ مبی اہل ہو، اس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو، لاستحقاق النفع، کہ وہ نفع کا مستحق بن سکتا ہے، یعنی کسی اور پر اپنا نفع ثابت کر سکتا ہے، جس کی مثال بین یکون آدمیا، کہ مبی آدمی ہو، باندی یا غلام ہو، اس کا اگر نفع پایا جا رہا ہے تو پھر بھی بیع فاسد ہو جائے گی۔ مبی کا استحقاق رکھنا، نیچے حاشیے سے آپ کو اس کی کچھ تفصیلات پچھلی ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں۔ فظہر ان قولہ، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ماتن رحمہ اللہ کا یہ قول ولا نفع فیہ لأحد، کہ اس میں کسی کا نفع نہ ہو، تو یہ لأحد سے مراد اراد به لأحد من العاقدین، عاقدین میں سے کوئی ایک ہو، والمبیع المستحق، اور ایسے ہی اگر مبی اہل استحقاق میں سے ہے تو اس کا بھی نفع نہیں ہونا چاہیے، یعنی لأحد کے اندر بائع، مشتری اور مبیع مستحق تینوں داخل ہو جائیں گے۔ حتی لو كان النفع للمبیع الذي لا يستحق النفع، المستحق کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر نفع ہے مبی کے لیے لیکن مبی ایسا ہے لا يستحق النفع، جو نفع کے استحقاق رکھنے والوں میں سے نہیں ہے، اہل استحقاق میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ شرط، یہ شرط لگائی اللہ یبیع الدابۃ المبیعۃ، کہ خریدا گیا جانور تم آگے نہیں بیچو گے، بائع یہ شرط لگا رہا ہے تو اب اس کے اندر جانور کا تو فائدہ نہیں ہے، وہ اہل استحقاق میں سے نہیں ہے، بائع اور مشتری کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ شرط فاسد ہوگی، اس کی وجہ سے عقد کے اوپر اثر نہیں آئے گا، عقد درست ہی رہے گا۔ لا يكون هذا الشرط مفسدا، یہ شرط مفسد نہیں ہوگی، بیع کو فساد کی طرف لے جانے والی نہیں ہوگی۔
اب مثالیں دے رہے ہیں کہ جس میں فیہ نفع لأحد العاقلین، کسی ایک عقد کرنے والے کا اس میں نفع ہے، کشرط ان یقطعہ البائع، مشتری نے بائع سے کپڑا خریدا اور یہ شرط لگائی کہ مجھے کاٹ کے بھی دو گے، یعنی سوٹ کے مطابق کاٹ کے دو گے، او یخیطہ قباء، یا یہ شرط لگائی کہ میں کپڑا خریدا ہوں لیکن تم مجھے قبا بنا کے دو گے، جبہ بنا کر دو گے، او یحذوہ نعلا، یا پھر چمڑا خریدا اور یہ شرط لگائی کہ مجھے جوتا بنا کے دو گے، او یشرکہ، یا پھر یشرکہ، باب تفعیل اور افعال دونوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جوتا خریدا اور کہا کہ مجھے اس میں تسمے بھی ڈال کر دو گے، تو یہ ایسی شرائط ہیں جس میں مشتری کا نفع ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہوں گی۔ یجعل للنعل شراکا، جوتے کے لیے مجھے تسمے بھی بنا کر اس میں فٹ کر کے دو گے، هذا نظیر شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتری، یہ مثالیں ہیں ایسے شرائط کی جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا اور اس میں مشتری کا نفع بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، عقد کا تقاضا بھی نہیں ہے اور مشتری کا اس میں نفع بھی ہے، تو یہ شرط فاسد ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ چوتھی صورت جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقد کے خلاف بھی ہو اور فیہ نفع لأحد العاقدین یا للمبیع ہو لیکن عرف کے اندر اس کا رواج ہو، تو وہ صورت بھی جائز ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں وصح فی النعل استحسانا، جوتے کے اندر شرط لگانا استحسانا جائز قرار دیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جوتا خریدتا ہوں لیکن مجھے اس میں تم تسمے ڈال کر دو گے، یا میں چمڑا خرید رہا ہوں مجھے اس کا جوتا اس ڈیزائن کا بنا کر دو گے، اس کی جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انما یجوز فی النعل للتعامل، تعامل عرف اس کے جواز کی دلیل ہے، اور استحسان کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے، قیاساً یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں مشتری کا نفع ہے، لیکن جو تعامل ہوتا ہے، عرف ہوتا ہے، وہ قیاس سے مضبوط دلیل ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں العرف قاض علی القیاس، کہ عرف جو ہے وہ قیاس کو ختم کر دیتی ہے، تو عرف کی وجہ سے یہاں پر قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ چار صورتیں پوری ہو گئیں۔ پہلی صورت کے عقد کے تقاضے کے مطابق ہے، عقد کے موافق ہے، جائز ہے۔ دوسرا عقد کے تقاضے کے خلاف ہے لیکن نفع کسی کا بھی نہیں ہے اس میں۔ تیسرا عقد کے تقاضے کے خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا نفع ہے۔ چوتھا عقد کے تقاضے کے خلاف ہے، اس میں کسی کا نفع ہے لیکن عرفاً وہ تعامل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، تو یہ درست ہے۔ آگے دیکھیے، اس سے پہلے تو جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں مشتری کا نفع ہے اور عقد کے تقاضوں کے خلاف وہ شرط ہے، اب اس کے بعد وہ بائع کے نفع کی ایک صورت قائم کر رہے ہیں، ایک صورت بیان کر رہے ہیں، او یستخدمہ شہرن، کہ بائع نے غلام بیچا، باندی بیچی اور یہ شرط لگائی کہ میں اس سے 1 مہینے تک خدمت لوں گا، یستخدمہ البائع شہرن، بائع اس سے 1 مہینہ خدمت لے گا، هذا نظیر شرط لا يقتضيه العقد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقد کے تقاضوں کے خلاف شرط ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بائع کا نفع ہے، وفیہ نفع للبائع۔ اگلی مثال یہ دی کہ جس کے اندر مبیع کا نفع ہے، او یعتقہ، بائع نے غلام بیچا اور یہ شرط لگائی کہ مشتری خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دے گا، تو آزادی کے اندر غلام کا مبیع کا فائدہ ہے، او یدبرہ، یا اس کو مدبر بنا دے، او یکاتبہ، یا اس کو مکاتب بنا دے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر مبیع کا نفع ہے، هذا نظیر شرط لا يقتضيه العقد، یہ مثال ہے اس شرط کی جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، وفیہ نفع للمبیع، اور اس کے اندر مبیع کا نفع ہے، وہو اہل لاستحقاق النفع، اور مبیع نفع کے استحقاق کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو تینوں قسم کی مثالیں دے دی ہیں، نفع للبائع، نفع للمشتری، نفع للمبیع المستحق۔ یہاں تک تقریباً بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو خلاصہ ہے شرط فاسد کے بارے میں مذہب حنفی کا، اس کو ہدایہ کے حاشیے سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں الاصل الکلی الشامل لفروع اصحابنا، ہمارے ائمہ کی جو فروعات ہے، جو مسائل ذکر کی ہیں، ان سب کے اندر جو کلی اصل اور اصول پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، ان کل شرط لا يقتضيه العقد، ہر وہ شرط جو عقد کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، ولا یلائمہ، اس کے مناسب نہ ہو، ولم يرد الشرع بجوازه، شریعت نے اس کے جواز کی صورت ذکر نہ کی ہو، جواز کو بیان نہ کیا ہو، ولم یجر العرف به، عرف کے اندر بھی وہ چیز نہ چل رہی ہو، تعامل نہ ہو، وفیہ نفع لاحد العاقدین، عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہو، او لغیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور کا نفع ہے، فہو من اہل الاستحقاق، اور وہ اہل استحقاق میں سے، یعنی مبیع ہو سکتا ہے، اس کا نفع ہے اور وہ اہل استحقاق میں سے ہے، فہو مفسد للعقد، تو ایسی شرط کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ چند بڑی اہم قیودات ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔
تو یہ ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ علیحدہ طور پر نہیں بیچ سکتے، مستقل طور پر نہیں بیچ سکتے، اس کا عقد کے اندر آپ استثناء بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو اصل چیز ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے توابع کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ وَبَيْعُ عَامَةٍ إِلَّا حَمْلَهَا، ایک شخص نے باندی بیچی اور یہ شرط لگائی کہ اس کا جو حمل ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا، وہ میرا ہے۔ آپ اس کو استثناء بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے استثناء کر دیا حمل کا کہ میں باندی بیچتا ہوں لیکن حمل نہیں بیچتا۔ عطف علی شرط لا یقتضیہ العقد، یہ عطف ہے ما قبل جو کلمہ گزر شرط لا یقتضیہ العقد پر، یعنی یہ بھی درست نہیں ہے۔ والاصل، اصول یہ ہے ان کل ما لا یصح افرادہ بالعقد، ہر وہ چیز جس کو آپ جدا کر کے علیحدہ کر کے عقد کے اندر نہیں بیچ سکتے، لا یجوز استثناؤہ من العقد، آپ اس کا عقد کے اندر استثناء بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے آپ حمل کو نہیں بیچ سکتے، حمل الحمل کو نہیں بیچ سکتے، ایسے ہی آپ حمل اور حمل الحمل اور دیگر اس طرح کی چیزوں کا عقد کے اندر استثناء بھی نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو باندی تو بیچتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں بیچتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فإنه من توابع الشيء، یہ چیز کے توابع میں شمار ہوتے ہیں، اس کے اجزاء میں شمار ہوتے ہیں۔ فيكون داخلا في المبيع تبعا له، اسی کے ساتھ یعنی مبیع کے ساتھ یہ بھی بیع کے اندر داخل ہوں گے۔ فاستثناؤه من العقد شرط لا يقتضيه العقد فيكون مفسدا، تو عقد کے اندر ایسا استثناء وہ ایسی شرط کے حکم میں ہے جو عقد کے مخالف ہوتا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ فيكون مفسدا، معاملے کو فاسد کر دے گا۔ یہاں تک ہم 24 جو ہمارے یعنی بے فاسد کرنے کے اسباب تھے وہ پڑھ چکے ہیں۔ آگے 25واں سبب یہ ہے کہ مدت کا مجہول ہونا، مدت کا غیر متعین ہونا، اس سے بھی معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کی مختلف مثالیں مصنف رحمہ اللہ نے دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال یہ دی وَإِلَى النَّيْرُوز، بے شرح کی اور قیمت کی ادائیگی کے لیے جو دن رکھا وہ نیروز کا رکھا کہ نیروز کے دن آپ کو میں قیمت ادا کر دوں گا، درست نہیں ہے۔ نیروز یہ کوئی متعین دن نہیں ہے، نیروز السلطان ہے، نیروز المجوس ہے، دیگر اقوام کے ہاں یا دیگر افراد کے ہاں، جماعتوں کے ہاں نیروز اور دن ہے، تو یہ کوئی متعین دن نہیں ہے۔ والمہرجان، اور ایسے ہی مہرجان بھی ہے۔ وصوم النصارى، نصارہ کب روزہ شروع کریں گے یہ بھی غیر متعین ہے۔ وفطر الیہود، یہودی کب افطار کریں گے یہ بھی غیر متعین ہے۔ اب یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں جو غیر متعین ہیں، یعنی معلوم نہیں ہے، مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اگر علم یعرف ذلک، عاقلین کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کب ہے، تو یہ معاملہ بھی فاسد ہو جائے گا، یہ مدت رکھنا درست نہیں ہوگا۔ مزید اس کی مثالیں دیکھیے۔ وقدوم الحاج، میں تب پیسوں کی ادائیگی کروں گا جب حاجی آئیں گے، پہلے زمانے میں تو کوئی پتہ نہیں حاجیوں نے کب واپس آنا ہے۔ والحصاد، حصاد اور حصاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، جب کھیتی کٹے گی میں آپ کو پیسوں کی ادائیگی کروں گا، کوئی متعین دن نہیں۔ والدیاس، جب کھیتی کو پاؤں سے روند کر اس کے دانے نکالے جائیں گے اس دن میں آپ کو ادائیگی کروں گا، یہ بھی غیر معلوم۔ والقطاف، قطاف دونوں طرح سے پڑھا جائے گا، جس دن پھل چنا جائے گا اتارا جائے گا اس دن میں آپ کو ادائیگی کروں گا، غیر معلوم دن۔ والجزاز، جس دن بھیڑ سے اون اتاری جائے گی کاٹی جائے گی اس دن میں ادائیگی کروں گا۔ تو یہ تمام وہ مدتیں ہیں جو غیر معلوم ہیں، تو غیر معلوم ہونے کی وجہ سے یہ معاملات درست نہیں ہوں گے، یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ تو بیع کے معاملات کے اندر ایسی مدتیں رکھنا کہ جو غیر معلوم ہو یہ درست نہیں ہے، اس سے معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں کفالت کے باب کے اندر یہ مدتیں رکھنا درست ہوگا۔ کفالت کے اندر تھوڑی وہ جو جہالت ہے، ناواقفیت ہے، تو اس کا تحمل کر لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے عقد جو ہے وہ درست ہی رہتا ہے۔ کفالت کی تفصیلات انشاءاللہ باب الکفالہ میں ہی آپ پڑھیں گے۔ وَيُكَفَّلُ إِلَيْهَا، اور ان مدتوں تک کفالت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ میں کفیل بنتا ہوں، فلاں تاریخ تک اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں ادائیگی کروں گا۔ يَجُوزُ الْكَفَالَةُ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، ان اوقات تک کفیل بننا درست ہے۔ لأن الجہالة اليسيرة متحملة في الكفالة، تھوڑی بہت جہالت کا ہونا، ناواقفیت کا ہونا، غیر متعین ہونا، یہ کفالت کے باب کے اندر تحمل کر لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے معاملہ فاسد نہیں ہوتا۔ آگے اسی کی جزئی ہے، فرماتے ہیں وَصَحَّ إِنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ، اگر مدت آنے سے پہلے وہ اجل اس مدت کو ختم کر دیتے ہیں تو معاملہ درست ہو جائے گا، کیونکہ جو فساد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اذا زال المانع عاد الممنوع، تو جب یہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو جس چیز کے لیے رکاوٹ تھی وہ آ جائے گی، وہ یعنی ثابت ہو جائے گی، تو اس لیے یہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا۔ ان اسقط هذه الاجال، یہ ماقبل جو انہوں نے 8-10 مدتوں کا ذکر کیا جو مجہول تھیں، اگر ان کو وہ ختم کر دیتے ہیں ان کے وقت کے سے پہلے ينقلب البيع صحيحا، تو پہلی بیع ہی درست ہو جائے گی، پہلا عقد ہی درست ہو جائے گا۔ تو یہاں تک آج ہم نے عبارت پڑھی تھی، ان کے مسائل کو ہم نے سمجھ لیا، باقی مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.